بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، ہمارے ہاں خاص کر کے اس وطن پاکستان میں امتیازات بڑے ہیں، یعنی تفریق بہت زیادہ ہے۔ غریب آدمی کی کوئی حیثیت کوئی وقت نہیں ہے، امیر آدمی کے لیے بڑی عزت ہے۔ کسی ادارے میں بھی چلے جائیں تو امیر آدمی کو جو گاڑی پر آتا ہے اسے حیثیت اور وقت دی جاتی ہے، اور غریب آدمی جو سائیکل یا موٹر سائیکل پر آئے تو اسے گیٹ کے باہر بٹھایا جاتا ہے، یا بٹھا بھی دیا جائے تو اسے پوچھا ہی نہیں جاتا تم کس مقصد کے لیے ہو۔ اسی طرح اگر کوئی بڑے عہدے پر براں جمع ہے، ملک کا سربراہ ہے، تو اس کے آگے پیچھے جو ہے جتنی بھی ادارے ہیں اس کے آگے پیچھے بھاگتے ہیں، چاہے وہ عدالتیں ہیں، چاہے وہ باقی جتنا بھی ہمارے ملک کا نظام ہے اس کے آگے پیچھے چلتا ہے، اور چاہے وہ جرائم بھی کرے، کرپشن بھی کرے، مخلوق خدا کو ستائے، قتل عام کرے، لوگوں پر جو ہے مظالم ڈھائے، اسے کوئی بھی نہیں پوچھتا، نہ عدالتیں پوچھتی ہیں نہ باقی ادارے پوچھتے ہیں۔ اس کی بڑی حیثیت اور وقت ہوتی ہے، تو یہ غلط ہے۔ امتیاز اسلام میں کوئی امتیاز نہیں ہے، کوئی تفریق نہیں ہے، سارے اللہ کی مخلوق ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا، آپ نے جو دستور دیا، اس میں یہی فرمایا کہ کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر فوقیت نہیں ہے، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر فوقیت حاصل نہیں ہے، کسی امیر کو غریب پر، غریب کو امیر پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ سب کے خون برابر ہیں، سب کی عزت برابر ہے، سب کی جان مال عزت و آبرو سب جو ہے وہ قابل احترام ہیں۔ معیار وہی ہے جو تقویٰ ہے، جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں اس طرح کا کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ غریب آدمی کو تو ہم ایسی جو ہے وہ ہانک کر لے جاتے ہیں جیسے جانوروں کو ہانک کر کے لے جاتے ہیں، اور امراء کے ایسے حقوق ہوتے ہیں کہ سب کو سارے ادارے جو ہے اس کی سپورٹ میں، اس کی حفاظت میں، اسے سہولتیں دینے میں جو ہے آگے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جو شخص جو ہے کوئی عہدہ لیتا ہے، یعنی کوئی بھی عہدہ ہو، تو اس کے اوپر جو ہے ذمہ داری زیادہ عائد ہو جاتی ہے، اور خاص کر کے جو ملک کا سربراہ ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے وہاں جتنی بھی رعایا ہے، یعنی انسان تو ہیں، انسانوں کے حقوق ہیں، انسان تو ویسے اشرف المخلوقات ہے، یہاں تک کہ وہاں جو موجود جانور ہیں، پرندے ہیں، باقی جو مخلوق ہے ان کے حقوق کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت کا فیض ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ ایسے تربیت یافتہ لوگ تھے کہ آخرت ان کے سامنے ہوتی تھی، اور یہی سمجھتے تھے کہ ہم اس وقت جو کچھ بھی کریں گے ہم نے اللہ کو حساب دینا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے سامنے کرسی عدالت پر براں جمع ہے، اور ہم مجرم بن کر کے اس کی بارگاہ میں کٹہرے میں کھڑے ہیں۔ وہ آخرت کا تصور سامنے رکھتے تھے، دنیا وہ اہمیت نہیں دیتے تھے، اور دنیا کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہے۔ دنیا میں چاہے انسان بچ بھی جائے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا سے اگر ہم بچ بھی گئے تو آخر میں جو ہے آخرت میں جو ہے وہ بچنا جو ہے مشکل ہے، تو انہیں آخرت کی ندامت کی فکر ہوتی تھی، آخرت میں کوئی شرمندگی نہ ہو۔ تو آپ یہی کہا کرتے تھے کہ اگر جو ہے دریا فرات سمندر کے کنارے بھی اگر کتا جو ہے پیاسا مر گیا تو مجھ سے پوچھا جائے گا۔ یہ احساس ہے کہ یہ ساری جو ہے اللہ کی مخلوق ہیں، انسان بھی مخلوق ہے، باقی بھی سارے مخلوق ہیں، تو اگر کسی اور رعایا میں سے کسی فرد کو جو ہے کوئی تکلیف پہنچے گی تو حساب میرا ہوگا، کیونکہ میرے اوپر جو ہے وہ ذمہ داری جو ہے وہ عائد کی گئی۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں خیانت کرتا ہے، کسی کے ساتھ خیانت کرتا ہے، تو اس کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا جو ہے گاڑا جائے گا۔ جتنی بڑی خیانت ہے اتنا بڑا جو ہے وہ جھنڈا ہوگا، اور پھر فرمایا جو حاکم وقت ہے، جو سربراہ ہے، جس کے نیچے رعایا ہے، عوام الناس ہے، اس کے لیے تو ایک بہت بڑا جھنڈا جو ہے گاڑا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں شخص نے
مخلوق خدا پر جو ہے ظلم ڈھائے تھے، خیانت کی تھی اور ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھا تھا۔ تو ایسے تو نہیں۔ اور پھر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ جو ہے تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان کی امانتیں جو ہیں ان تک جو ہے وہ لوٹائیں، یعنی رعایا کے عوام الناس کے حقوق ہوتے ہیں، جو ملک کا سربراہ ہے یا دیگر جتنے بھی ادارے ہیں، ان کے حقوق کا خیال رکھنا ان کے ذمے ہے، ان کے حقوق ان تک پہنچانا اس پر لازم ہے۔ اگر نہیں پہنچائے گا تو اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگا۔ تو فرمایا بے شک اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ امانتیں جو ان کے مالکوں کی طرف لوٹاؤ۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، فرمایا کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، یعنی ملک کے سربراہ ہو یا قاضی ہو، جج ہو، کرسی عدالت پر براں جمع ہو، جب تمہارے سامنے کوئی بھی آ جائے تو فرمایا کہ فیصلہ جو ہے انصاف پر مبنی جو ہے فیصلہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو جو ہے یہی پسند ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، فرمایا جب ہی فیصلہ کرنا ہو، حقدار کو اس کا حق دینا ہو تو انصاف پر مبنی ہو، کوئی پرواہ نہیں کرنی۔ فرمایا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا، یعنی جیسا کہ ہمارے ہاں لوگ رشتوں کو دیکھتے ہیں، پیسوں کو دیکھتے ہیں، عہدوں کو دیکھتے ہیں، تعلق کو دیکھتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے برادریوں کو دیکھتے ہیں، تو فرمایا نہیں، یہ ہے خواہش نفس۔ خواہش نفس کے پیچھے نہیں چلنا بلکہ اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر خواہش نفس کے پیچھے چلے تو فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ خواہش نفس جو ہے تمہیں سیدھے راستے سے بھٹکا دے گی، گویا کہ تمہاری فکر، تمہاری صلاحیت، تمہارا کردار سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اب تم سیدھی راہ پر نہیں ہو بلکہ ٹیڑھے راستے پر ہو، بھٹکے ہوئے راستے پر ہو۔ اور پھر فرمایا کہ ان اللہ یضل عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید، فرمایا کہ وہ لوگ جو کسی وجہ سے سیدھی راہ سے بھٹک جاتے ہیں، صراط مستقیم پر نہیں رہتے، اللہ کی راستے سے الگ ہو جاتے ہیں، تو فرمایا لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، بما نسوا یوم الحساب، اس وجہ سے کہ وہ حساب کا دن جو ہے وہ بھول گئے۔ تو بتانا یہ ہے کہ اگر آپ حاکم وقت ہیں تو آپ کو کیا ضرورت ہے استثناء کی، لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ میں نے زندگی ہی جرائم میں، کیونکہ میرے پاس طاقت آئی ہے تو میں نے تو یہ جرم کیا، یہ بہت بڑا جرم ہے، میرے طرز عمل کی وجہ سے جو ہے فلاں قتل ہوا، فلاں ہوا، فلاں کو سزا دی گئی، فلاں کو گھر سے اٹھایا گیا، فلاں کے ساتھ یہ رویہ رکھا گیا، فلاں کو بھوک میں رکھا گیا، پورے جو ہے خاندان، پورے قبیلے، پورے برادریاں، پورے شہر جو ہے انہیں جو ہے بھوک اور پیاس میں رکھا۔ تو اب جو ہے اگر عدالت میں چلا گیا اور انصاف کرنے والا بھی جج موجود ہوگا تو پھر میں نہیں بچ سکوں گا، اسی لیے اپنی ذات کی فکر کے لیے استثناء جو ہے مانگا جا رہا ہے۔ کتنا افسوسناک بات ہے، حالانکہ حاکم وقت جو ہے اگر وہ صاحب کردار ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے تو پھر اس عہدے کا حال ہی نہیں ہے، تو وہ صاحب کردار ہوگا تو اسے کس چیز کی پرواہ، کس چیز کا ڈر ہے، کہے کہ جب بھی مجھے چاہو میں موجود ہوں، کیونکہ میرا دامن جو ہے وہ صاف ہے۔ لیکن کیونکہ ہمارا دامن صاف نہیں ہوتا، میلا کچیلا ہوتا ہے، گند لگ چکی ہوتی ہے، مخلوق خدا کو ستانے کی اسی وجہ سے ہم خوف زدہ رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔